بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزینبہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال کہتے ہیں: دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ، تو آپ نے کیا دیکھا مسجد میں کہ جب ایک رسی، ممدود باندھنا، اس میں تفصیل کہ ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ جب آپ مسجد داخل ہو تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک رسی مسجد کے اندر، مسجد میں بندھی ہوئی ہے دونوں ستونوں سے، دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو دو ستونوں کے مابین جب بندھے ہوئے جب دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ رسی کیسی بندھی ہوئی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا: رسول اللہ، یہ حضرت زینب کی رسی ہے کہ جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہے تو اس سے چمٹ جاتی ہے، اس کا سہارا لیتی ہیں وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو کھولنے کے لیے حکم دیا کہ اس رسی کو کھول دو اور حسب استطاعت عبادت کرو، یعنی تھک جاؤ تو آرام کر لو، چستی آ جائے تو پھر نماز پڑھو۔ جیسے کہ مسافر جب سفر کرتا ہے چلتے چلتے کیا تھک جاتا ہے، پھر آرام لیتا ہے تو آرام لینے سے اس کے اندر پھر چستی پھرتی آ جاتی ہے۔ تو ویسے ہی تم اگر نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ تو پھر کیا آرام کر لو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کے عبادت کرنا مناسب نہیں۔ یہاں تک حکم ہے کہ عبادت کرتے کرتے تھک جائے، پھر اس کے درمیانی میں، یعنی عبادت کرتے کرتے آرام کرنے لگے تو آرام کس صورت میں کرے؟ اس آرام کی، وہ آرام جو ہے ذکر الہی کی صورت میں یا امر شرعی کو بجا لانے کی صورت میں پھر عبادت کر رہا، تو یہ بھی درمیانی وقفہ جو ہے یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک رسی بندھی ہوئی ہے دونوں ستون، ساریتم ستون، دونوں ستونوں کے مابین بندھی ہوئی ہے۔ فقالا، تو سرکار نے جب رسی دیکھی تو فرمایا: ما ھذا الحبل، یہ رسی کیا ہے؟ یہ رسی کیا، یعنی یہ رسی کیسے، یہ دو ستونوں کے درمیان رسی کیسی بندھی ہوئی ہے یہ؟ قالوا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا: ھذا حبل لزینبہ، غیر منصرف، یہ حضرت زینب کی بندھی ہوئی رسی ہے، یہ حضرت زینب کی رسی ہے۔ فَإِذَا فَطَرَتْ، جب آپ تھک جاتی ہیں، فطرت تھک جانا معنی دے رہے ہیں اس کا، ای کثرت القیام فی الصلاۃ، جب سست ہو جاتی ہیں، تھک جاتی ہیں نماز کو قائم کرنے سے۔ فَإِذَا فَطَرَتْ، جب وہ تھک جاتی ہیں عبادت کرتے کرتے، تعلق بھی، تو اس سے چمٹ جاتی ہیں، اس سے سہارا لیتی ہیں، سہارا لے کر کے کھڑی ہوتی ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حلوہ، حلہ کھولنا، اس رسی کو کھول دو، اس رسی کو کھول دو۔ لیصلی احدکم، الامر منو صلی، لیصلی امر غائب کسے گا، چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک نماز ادا کرے اپنی چستی کے وقت۔ کم مرد ہیں تو عورتیں بھی شامل ہیں اس میں، تم میں سے ہر ایک مرد عورت چاہیے کہ نماز ادا کرے چستی کے وقت میں، یعنی جب سستی آنے لگے، تب تھکاوٹ، جب عبادت کرتے کرتے سستی آنے لگے، تھکاوٹ ہونے لگے، تو تھکاوٹ سستی کی حالت میں عبادت نہ کرے بلکہ کیا کرے؟ آرام لے لے، پھر چستی آ جائے پھر اس چستی میں کیا کرے؟ نماز ادا کرے۔ کون سی حالت میں عبادت کرے؟ پھرتی کی حالت۔
فَإِذَا فَطَرَ، جب عبادت کرتے کرتے تھک جائے، فَلْيَرْقُدْ، تو چاہیے اس کو سو جائے. رقد یرقد، تو سونا چاہیے کہ وہ سو جائے، یعنی تھوڑی دیر آرام کر لے، لیٹ جائے، آرام کر لے لیٹ جائے، کیونکہ سونے سے پھر ذہن و فکر جو ہے پھر فریش ہو جائے گا، سکون مل جائے گا سونے تک، پھر اللہ کی عبادت کرے. کیونکہ ایسا بھی ہوگا نا، اگر سستی کی حالت میں یا اونگ کی نیند کی حالت میں جب عبادت کرے گا تو زبان سے بولے گا کچھ، نکلے گا کچھ. وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد، جب تم میں سے کسی ایک کو اونگ آنے لگے، نعس ہے نسو اونگ آنا، جب تم میں سے کسی ایک پر نیند کا غلبہ آنے لگے، نیند کا غلبہ طاری ہونے لگے، وہ بھی وہی ہے اونگ ہے. جب تم میں سے کسی ایک پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگے، یعنی اونگ آنے لگے، درا حالانکہ وہ نماز ادا کر رہا ہے، یعنی نماز ادا کرنے کے دوران نیند کا غلبہ اگر تم پر طاری ہونے لگے، فَلْيَرْقُدْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے، حضرت النوم میں تشریف لے جائے. حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، یہاں تک کہ نیند کا غلبہ اس سے چلا جائے، یا نیند کا غلبہ غائب ہو جائے، یہاں تک کہ نیند اس سے چلی جائے، نیند ختم ہو جائے. یہ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، یہاں تک کہ نیند اس سے چلی جائے. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى، کیوں علت بیان کر رہے ہیں سرکار، کیونکہ اگر نیند کی حالت میں نماز اگر پڑھے گا تو اس کا نقصان کیا ہے. سرکار فرماتے فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، واغالیہ، بلا شبہ اگر تم میں سے کوئی ایک نماز ادا کرے گا، عبادت کرے گا، وَهُوَ نَاعِسٌ، اونگ کی حالت میں، لا یدری، تو وہ نہیں جان پائے گا، لعلہ یذہب یستغفر، شاید وہ استغفار کر رہا ہے، شاید وہ جا رہا ہے استغفار کرنے کے لیے، فیسب نفس کو گالی دے گا، جیسے کہے گا اللہم اغفر لی، اے میرے مولا تو میری بخشش فرما دے، تو کیا کہے گا اللہم اغفر لی، پھر تباہ کرنا، اے میرے مولا تو مجھے تباہ کر دے، تو یہ غفیر کی جگہ ایفر بھی کہہ سکتا ہے. تو ایک مثال ہے، کوئی بھی لفظ بول سکتا ہے اور لفظ دوسرا نکلنے سے معنی بدل جاتا ہے. تو وہ اللہم اغفر لی کی جگہ کیا کہہ سکتا ہے اللہم اغفر لی، تو معنی بدل جائے گا نا، معنی کیا جائے گا، تو اے اللہ مجھے میرے گناہ کو مت تباہ کر دے مجھے، ہاں عفر یا پھر اچھا. وَنبی عبداللہ جابر بن سمورتا، اور ابو عبداللہ جابر بن سمورہ سے مروی ہے، قال کہتے ہیں کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں ادا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقتوں کی نمازیں ادا کرتا تھا. فکان الصلاۃ قصدا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوتی تھی راہ اعتدال والی، قصد میانہ روی والی ہوتی تھی. وہ خطبت و قصد، اور سرکار کا خطبہ بھی میانہ روی. تو اس سے سبق یہ ملا کہ انسان کو چاہیے کہ نماز اگرچہ طویل کر دے لیکن خطبہ مختصر پڑھے، تاکہ آدمی کو اکتاہٹ محسوس نہ ہو، کیونکہ اکتاہٹ محسوس ہوگی نا تو اس کی ذکر کی اہمیت کم ہو جائے گی اس کے دل میں. قصد کا معنی ہے بین الطول والقصر، طویل اور مختصر کے درمیان، یعنی میانہ روی. بینت نہ مصدر ہے، مختصر کے درمیان، طول اور مختصر کے درمیان، یعنی وہ میانہ روی ہوگا درمیانی. وعن ابی جحیفہ وہب بن عبداللہ قال، ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ سے مروی قال کہتے ہیں آخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء،
یہاں پر آخا جو آخر باب مفاعلت سے ہے، آپس میں بھائی بندی پیدا کرنا، بھائی چارگی پیدا کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو دردہ دونوں کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا سرکار نے دونوں کے مابین. یعنی ان میں سے ایک مہاجر تھے، ایک انصاری تھے، ایک مدینہ کے رہنے والے تھے، ایک مکہ کے رہنے والے تھے. تو دونوں کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا کہ تم ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، تم ان کے ساتھ، یعنی مکی مدنی کے ساتھ اور مدنی مکی کے ساتھ آپس محبت کے ساتھ پیش آئے. یہاں بھی غیر منصرف ہے یہ، کیونکہ یہاں پر جو ہے حالت جری میں ہے نا، حالت جری میں فلام بھی داخل ہے پھر، اور غیر منصرف ہو جاتا ہے کس صورت میں؟ جب الفلام داخل ہو یا اس کی اضافت کر دی جائے. دو صورتوں میں، دخلتو فی المساجد، دخلتو فی مساجد زید. تو یہ جب سرکار نے دونوں کے مابین بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرما دیا تو یہ سلمان ابو دردہ سلمان سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے ملاقات کے لیے آئے. فزارہ سلمان ابو دردہ، انہوں نے سلمان نے دیکھا کہ ابو دردہ کی جو اہلیاں ہیں نا، ام دردہ ان کا نام تھا، ام دردہ میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، یعنی زینت کے کپڑوں سے آراستہ نہیں ہے. یہ میلے کچیلے تو کہتی ہے کہ میرے جو شریک حیات ہیں، میرے شوہر ہیں، ان کو کچھ رغبت ہی نہیں ہے مجھ سے. یعنی وہ للہیت میں جو اتنے فنا ہو گئے ہیں کہ ان کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بیوی بچوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ان کو بیوی سے مطلب ہے، دنیا کی طرف ان کی رغبت ہی نہیں ہے بالکل ہی. تو انہوں نے شکایت کری سرکار سے. تو سرکار نے فرمایا، بلایا ابو دردہ کو. پھر سرکار نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، تم پر تمہارے بچوں کا بھی حق ہے، عبادت کرو لیکن بیانہ روی والی عبادت کرو. ایسا نہیں کہ اپنے بچوں کے حقوق کو بھول جاؤ، بیوی کا جو حق ہے حق زوجیت ہے اس کو بھی ادا نہ کرو، حق زوجیت بھی ادا کرو، کیونکہ تمہاری بیوی جب تمہارا نکاح میں ہے تو اس کا حق ہے. عبادت یہ نہیں کہتی ہے کہ تم اپنے بیوی کا حق جو ہے چھوڑ دو. سلمان اور ابو دردہ دونوں کے مابین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مودت قائم فرمایا، رشتہ محبت قائم فرمایا. فزارہ سلمان ابو دردہ، تو اس کے بعد سلمان نے ابو دردہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا. زیارہ ضرور زیارت کرنا. فرآ ام دردہ متبذلۃ، تبذل وہ سیدھا کپڑے پہننا، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا. تو آپ نے ام دردہ کو دیکھا وہ سیدھا لباس میں ملبوس، متبذلۃ وہ سیدھا لباس میں ملبوس دیکھا. فقال، تو سلمان نے کہا ما شانو کی، یہ کیا ہے؟ یعنی تم کی بیوی ہو اور یہ بوسیدہ لباس کیسے پہنی ہوئی ہو اجنبی جیسے؟ ما شانو کی بطور تعجب، تمہارا کیا حال ہے؟ ما شانو کی تمہارا کیا حال ہے، یعنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ما شانو کی تمہاری کیفیت کیسی ہے؟ یہ شان مانے کیفیت، ما استفہامیہ، ما شانو کی تمہاری کیفیت کیسی ہے، تمہاری کیفیت یہ کیا ہے کہ میلے کپڑے پہنی ہوئی ہو؟ قالت، تو کہتی ہیں اخو کا ابو دردہ، بدل ہے اسی سے اخوک سے، اخو کا ابو دردہ لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، آپ کے بھائی ابو دردہ کو دنیا سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے، یعنی دنیا میں ان کے لیے حاجت ہی نہیں ہے دنیا کی، مطلب دنیا کی طرف ان کے اندر کوئی رغبت ہی نہیں ہے، مطلب یہ کہ ہاں عورتوں میں کوئی رغبت نہیں ہے. فجاء ابو دردہ، تو ابو دردہ آ گئے. فصنع له طعاما، تو ابو دردہ نے سلمان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا کیونکہ یہ مہمان تھے. فقال له، تو سلمان نے ان سے کہا کل، آپ بھی کھاؤ. ابو دردہ سے کہا سلمان نے کہ میں کھا رہا ہوں آپ بھی کھائیے. فإني صائم، فقال کل کھاؤ، تو کیا کہتے ہیں میں روزے دار ہوں. ابو دردہ کیا کہتے ہیں میں روزے دار ہوں. قال، تو سلمان نے کہا ما انا بآکل، میں بھی کھانے والا نہیں.
حتی تاکل، یا جب تک کہ تم بھی نہ کھا لو، فآکل تب میں کھاؤں گا، یعنی جب تم کھاؤ گے تبھی میں کھاؤں گا۔ فلما کان اللیل، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے، نفلی روزہ، لیکن قضا واجب ہوگی۔ مہمان اگر تم نفلی روزہ رکھے ہوئے مہمان اگر آ گیا ہے تو اس کی ضیافت کی خاطر توڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کی قضا واجب ہوگی۔ قضا ہے، ہاں وہ بھی حکم ہے، وہ بھی حکم ہے۔ فلما کان اللیل، جب رات کا حصہ آ گیا، جب رات ہو گئی، ذهب ابو الدرداء، تو ابو الدرداء چلے گئے یقوم، عبادت کرنے کے لیے۔ جب رات آئی نا تو ابو الدرداء کہاں چلے گئے؟ یقوم، عبادت کرنے کے لیے۔ فقال له، تو سلمان نے کہا اتنی جلدی کیوں عبادت کرنے کی نہیں جا رہے، نم سو جاؤ ابھی۔ فناما، تو یہ سو گئے ابو الدرداء۔ ثم ذهب، پھر اٹھے، پھر چلے گئے عبادت کرنے۔ ثم ذهب یقوم، پھر عبادت کرنے کے لیے چلے گئے۔ ثم ذهب یقوم، پھر عبادت کرنے کے لیے چلے گئے۔ فقال له، تو سلمان نے کہا نم سو جائیے۔ فلما کان من آخر اللیل، جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان نے کہا قم، اب اٹھو، ابھی شروع حصے میں کیوں عبادت، اب اٹھو، قم الآن، اب اٹھو۔ فصلیا جميعا، تو دونوں نماز ادا کی پھر رات کے آخری حصے میں۔ فقال له سلمان، تو سلمان نے کہا ان لربک علیک حقا، آپ کے رب کا آپ پر حق ہے، لیکن آپ کے رب کا آپ پر حق ہے، اس کے ساتھ ساتھ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کی جان کا بھی تو آپ پر حق ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور آپ کے اہل و عیال کا بھی آپ پر حق ہے۔ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تو ہر ایک صاحب حق کا حق ادا کرو۔ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تو ہر صاحب حق کا حق ادا کرو۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی کریم، فَأَتَى النَّبِيُّ، تو فَأَتَى النَّبِيَّ، تو یہ سلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، تو وہ سب کچھ ذکر کیا، ایسے ایسے سلمان نے۔ فقال نبی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ سلمان، سلمان نے سچ کہا۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے۔ چلو پھر کل انشاءاللہ یہاں تک ہو جائے گا، ہاں؟